اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سالکان راہ طریقت جو سلوک میں آتے ہیں ان کا شروع میں جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کا سلوک میں آنے کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ میرے لطائف جاری ہو جائیں گے، میرا ذکر جاری ہو جائے گا لطائف میں، یا پھر مراقبے میں مجھے مشاہدہ حاصل ہوگا، میں کچھ نظارے دیکھ سکوں گا، یا پھر کشف حاصل ہو جائے گا، کشف القبور حاصل ہو جائے گا، یا کشف القلوب حاصل ہو جائے گا، یعنی کسی شخص کے قلب کی طرف توجہ کروں گا تو اس کے قلب کی حالت مجھے معلوم ہو جائے گی، یا پھر کشف القبور حاصل ہو جائے گا، کسی قبر پہ جا کے بیٹھوں گا یا کسی صاحب مزار پہ موجود ہوں گا تو اس کی طرف توجہ کروں گا، اس کا حال مجھے پتہ چل جائے گا، یا میں اس کے جو معاملات ہیں اس سے فیض لے سکوں گا، اس سے بات کر سکوں گا، اس سے سوال کر سکوں گا۔ تو اکثر سالک اپنا یہ نظریہ لے کے سلوک میں آتے ہیں اور کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ریاضتیں کر کے یہ سارے عجائبات ان کو حاصل ہو جائیں، حالانکہ کرامت سے بڑی چیز ہے استقامت۔ اگر کوئی سالک گھنٹوں مراقبہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی مشاہدہ حاصل نہیں ہو رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی مراقبہ کر رہا ہے، تو مراقبہ کا مقصد، اس کا طلب، اس کا جو حاصل ہے وہ تو خدا کی ذات ہے، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مراقبہ کر رہے ہیں تو پھر کچھ نظر آئے یا نہ نظر آئے، کوئی مشاہدہ حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ سالک جسے مشاہدہ نہیں ہوتا، جسے مراقبے میں بیٹھنے کے بعد کوئی نظارہ نظر نہیں آتا، وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس مرید سے، اس سالک سے جو مراقبہ کرتا ہے اور اسے کوئی نظارہ نظر آتا ہے۔ اس میں عین خطرہ ہے، عین ممکن ہے، یہ خطرہ ہے کہ سلوک کی راہ میں وہ اپنی منزل سے پہنچنے سے پہلے کسی اور مرتبے میں پھنس کر، کسی نظارے میں پھنس کر رہ جائے گا اور اس سے آگے نہیں نکل سکے گا۔ اصل سلوک میں آنے کا، سلوک کی راہ پر چلنے کا مقصد تو ذات الہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا ہے، اس کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ لطائف کے اوپر توجہ کر کے ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، اس کے علاوہ مزید اور جو چلہ کشی ہے، جو ریاضتیں ہیں، وہ سب تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر بالکل بھی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میرا لطیفہ جاری نہیں ہوا ذکر میں تو کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی استقامت رکھیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اس ذکر کو اپنے جو بھی شیخ نے جس بھی لطیفے کا ذکر دیا ہوا ہے اس ذکر کو کرتے رہیں، جو طریقہ شیخ نے بتایا اس طریقے پر کرتے رہیں۔ عجیب و غریب کرامات اور کشف اور مشاہدات کی ڈیمانڈ نہیں رکھیں، کیونکہ کتابوں میں یہ بزرگان دین نے لکھا ہے اور یہ سب واقعتاً ظہور پذیر بھی ہوتا ہے سالک کے اوپر، لیکن اگر کسی سالک پر نہیں ہو رہا تو اس کو تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسے معاملے میں پھنسنے سے بچا رہا ہے جہاں پر اس کی ترقی میں خلل پیدا ہو جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر دو شخص ٹرین میں، الگ الگ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں اور منزل تک پہنچنے کے لیے 10 اسٹیشن ہیں، تو ایک شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہر اسٹیشن پہ اتر سکتا ہے اور نظارہ دیکھ سکتا ہے، اسٹیشن کتنا اچھا ہے، شہر کتنا اچھا ہے، وہ منزل تک ابھی نہیں گیا۔ اور ایک شخص ایسا ہے ٹرین میں بیٹھا ہوا جس کو اجازت نہیں ہے اسٹیشن پہ اترنے کی، 10 اسٹیشن پر ٹرین رکے گی۔ تو جو شخص ٹرین سے بار بار ہر اسٹیشن پر اتر رہا ہے وہ اپنا مقصد بھول سکتا ہے، وہ کسی اسٹیشن پہ کوئی ایسے نظارے میں پھنس سکتا ہے، وہاں پہ رک سکتا ہے، وہاں پر قائم ہو سکتا ہے جہاں سے اس کو آگے منزل بھول جائے۔ لیکن وہ شخص جسے باہر اسٹیشن نظر ہی نہیں آتا، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا حاصل اور مقصد اپنی منزل ہے، تو وہ جب سفر کر رہا ہے اور اسے کوئی نظارہ حاصل نہیں ہو رہا تو وہ مطمئن اور آرام سے بیٹھے کہ اب جب وہ منزل پر پہنچے گا تو اپنی منزل پر ہی پہنچے گا اور منزل کو ہی دیکھے گا۔ تو منزل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنا، عرفان الہی حاصل کرنا۔ اس کے لیے جو طریقہ شیخ نے دیا ہے اسے کرتے رہیں اور اس چیز کی ڈیمانڈ نہ رکھیں کہ کوئی کشف حاصل ہو، کوئی کرامت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔
بڑی چیز ہے استقامت. استقامت کے ساتھ اپنے ہر مقام کی حفاظت کرتے رہیں. جس مقام کا ذکر، جس مرتبے کا ذکر شیخ نے دیا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ، اس کو بالکل مخلصی کے ساتھ کرتے رہیں، اس کے اوپر پابند رہیں، اس کو ٹائم دیں، اور اس چیز سے بچتے رہیں کہ کچھ نظر آئے گا. اگر آتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس پر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ کر آگے بڑھیں. حل من مزید پڑھ کر آگے بڑھیں، رکے نہیں اس جگہ پر. اور اگر کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں.